ऐसा क्यों होता है? बेटी की विलादत को दुनिया में अब भी बुरा समझा जा रहा है। बेटी की पैदाइश पर जिस तरह जुल्म सितम किया जा रहा है वो ढका छुपा नहीं है। एक आंख का नाम अगर बेटी रखें तो एक आंख का नाम बेटा रख दें। जो खबरें हमारे पास तैयार हैं इसकी एक झलक देखते हैं। खाविन ने तशद्दुद करके 5 माह की हामला बीवी मार डाली। बच्ची की मुतवक्के विलादत, फलस्तीनी शख्स ने हामला बीवी को कत्ल कर दिया। तीसरी बेटी की पैदाइश से कबल बीवी पर तशद्दुद करने वाला शोहर गिरफ्तार। दूसरी बेटी की पैदाइश पर जालिम खाविन ने बीवी को बिजली से मौत की नींद सुला दिया। अब आप बताइए ये क्या हो रहा है? ऐसा क्यों होता है? मैं एडमिनिस्ट्रेटर था इस हॉस्पिटल में और मैनेजमेंट से मेरा ताल्लुक था। जब सोनोलॉजिस्ट ये बताती थी कि अल्ट्रासाउंड में लड़की की पैदाइश है तो अमूमन लोग अवॉइड करते थे कि या तो किसी तरीके से वो बच्ची ज़ाया कर दी जाए या तो कुछ उसके साथ ऐसा किया जाए कि या उससे कोई कुछ भी करके कता ताल्लुक ही कर ली जाए, या तो उसकी माँ को छोड़ दिया जाए या तो कुछ भी करके उसको ख़त्म किया जाए। यानी उनको बच्ची की पैदाइश से कोई गर्ज ही नहीं होता कि बच्ची बस पैदा नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से। बहुत सी मरतबा ये होता है कि छुपाया हुआ होता है उन्होंने कि अपने ख़ानदान वालों को बताया नहीं जाता कि मतलब इनके यहाँ लड़की है या लड़का है। तो जब डिलीवरी के बाद पता चलता है लोगों को कि लड़की पैदा हुई है तो उसका रिएक्शन ये होता है कि वो रोना पीटना शुरू कर देते हैं। और दूसरा इसका रिएक्शन ये होता है कि जब वालिद को पता चलता है कि इसके यहाँ लड़की की पैदाइश हुई है तो या तो वो ऐसा करता है कि अपने यहाँ कुछ इस तरीके का माहौल कर लेता है कि जैसे अल्लाह ना करे किसी की मौत वाक़ई हो गई हो। बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि लड़की को घर पे ही नहीं लेके जाते, उनके बिल तक पे नहीं करते और हॉस्पिटल के हवाले छोड़ के चले जाते हैं। खाई ना खाई ये पैदाइश से पहले चेक करवाना कि यार क्या आता है, क्या है, लड़का है कि लड़की है, लड़का है कि लड़की है। बाद मेडिकली तौर पर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, लेकिन नॉर्मली तौर पर ये चेक करवाना कि बेटी है कि बेटा है, इससे आप क्या चाहते हैं, क्यों करवाना चाह रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों है हमारे माशरे के अंदर? ये एक बहुत अहम सवाल है। बुनियादी बात ये है कि आखिर ये जुल्म क्यों है? आखिर बेटी के पैदा होने पर आपने अपनी बीवी को तलाक क्यों दे दी? ये पता चलने पर कि ये जो आपकी मतलब के बच्चे की माँ बनने वाली है, इसके मतलब के पेट में अगर बेटी है तो आपने क्यों तलाक दे दी उसको? दुनिया के दीगर ममालिक में भी इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं कि जहां बेटियों के साथ इसी तरह सुलूक किया जा रहा है। तीसरी बेटी पैदा हुई, अरे मुबारक हो, जी जी मुबारक हो। आप बज़ाहिर मुस्कुरा भी रहे होते हैं लेकिन आपका दिल अंदर से उदास होता है। जालिम की ज़बरदस्त मज़म्मत की गई है और मशहूर हदीस है जिसमें मुफलिस का जिक्र आया है कि मुफलिस कौन? तो वो मुफलिस जिसे ये कहा जाता है कि जनाब इसके पास माल नहीं है, दौलत नहीं है, असबाब नहीं है, ऐसे को मुफलिस नहीं कहा गया, बल्कि मुफलिस वो है जो क़यामत के रोज़ इस हाल में आए कि उसके पास नेकियां हैं लेकिन उसका हाल ये है कि उसने किसी पर जुल्म किया, किसी को मारा, किसी से ज़्यादती की, तो मजलूम उसकी नेकियां ले लेंगे और मजलूम के गुनाह उस जालिम पर लादे जाएंगे और उसे जहन्नम का हुक्म हो जाएगा। ऐसा शख्स मुफलिस कहलाता। ख्वाह आप बच्ची पैदा हुई तो आपने बच्ची पर जुल्म किया या बच्ची की माँ पर जुल्म किया या आपने बहनों पर जुल्म किया, अपनी माँ पर जुल्म किया या अपने वालिद पर जुल्म किया, अपने किसी मुलाजिम पर जुल्म किया, अपने पड़ोसी पर जुल्म किया, जायदाद में जुल्म किया, ज़मीन कब्ज़ा करके जुल्म किया, आपने अपनी ही जान पर जुल्म किया। हर हवाले से जुल्म की बहुत बड़ी डेफिनेशन है और अमीर सुन्नत का पूरा एक रिसाला है जुल्म का अंजाम, और ये इसका वीडियो बयान भी मौजूद है मक़ततुल मदीना से, उसे हासिल कीजिए। इससे पढ़कर सुनकर इंशाअल्लाह ताला जुल्म की बहुत सारी सूरतें सामने आएंगी, जुल्म से बचने की सूरतें सामने आएंगी। ये जितनी कत्ल के बारे में कुरान और हदीस के अंदर जो वईदें मौजूद हैं ये इन पर मुंतबिक होती है, ये इन पर लागू होती हैं कि इन्होंने कत्ल किया, बीवी को कत्ल किया, बच्चियों को कत्ल किया, आग से जलाकर कत्ल करते हैं। आपको कोई बोलने वाला है या नहीं है, कोई समझाने वाला है या नहीं है? इल्म की कमी है।
معلومات کی کمی ہے، ماحول نہیں ہے، شاید دوستوں کی صحبت ایسی ہے۔ غیرت پر قتل کیوں کر دیتے ہو اب یار؟ اگر بالفت کوئی غلطی کر بھی گئی ہے، ماں غلطی کر گئی، بہن غلطی کر گئی، بیوی غلطی کر گئی ہے، بیٹی غلطی کر گئی ہے، تو آپ مار کیوں دیتے ہو اس کو یار؟ کیوں مارتے ہو آپ؟ کیوں قتل کر دیتے ہو اس کا؟ کیوں بازو توڑ دیا اس کا آپ نے؟ کیا مرنے کے بعد تمہیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا؟ کیا جواب دو گے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس ظلم و ستم کا؟ آپ کے سامنے ایک دعوت اسلامی کا مبلغ موجود ہے نا، دین اور اسلام کی باتیں جو سیکھی سمجھی وہ آپ تک پہنچا رہا ہے نا۔ یہ کلچر جو جہیز کا پیدا ہوا، مہنگی مہنگی شادیاں ہوئی، لڑکیوں کے لیے یہ چیزیں لا کر دو، لڑکیوں کے لیے وہ چیزیں لا کے دو، حج پہ جاؤ تو یہ کرو، عمرے پہ جاؤ تو یہ کرو، یہاں سے یہ کرو، لڑکی کے ماں باپ ادھر سے پھنسے، لڑکی کے ماں باپ ادھر سے پھنسے، لڑکی کے ماں باپ ادھر بھی گئے، بیٹا پیدا، ارے بیٹی کو بیٹی کے یہاں ولادت ہو رہی ہے، ہاں شادی ہو گئی، اب بیٹی کی ولادت ہو رہی ہے، بیٹی کے یہاں ولادت ہو رہی ہے، اب یہ جو ولادت ہو رہی ہے لڑکے نے پوری بیٹی ڈال دی ماں باپ کے اوپر بیٹی کے، کہ جناب یہ وہ ڈیلیوری ہے تو ہاسپٹل کا بل بھی آپ بھرو، اور یہ سارے میڈیکل کے خرچے بھی آپ اٹھاؤ، یہ ڈیلیوری کے ایکسپنسز بھی آپ اٹھاؤ، اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو لڑکے کو، لڑکے کی ماں کو، لڑکے کی بہنوں کو منہ بھر بھر کر ٹھوسو۔ یہ کلچر ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بیٹی معاذاللہ بوجھ لگتی ہے۔ ختم کرے نا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کم خوش ہوتے ہیں، بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، بیٹا کما کر دیتا ہے، بیٹی کما کر نہیں دیتی، بیٹی خرچے کرواتی ہے۔ یہ تو ہماری کمزوری ہے۔ بچی جو ہے لڑکی رحمت ہے اللہ کا، یہ آدمی کا سوچ ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کا رزق اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھا ہوتا ہے۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اور بیٹی کو ہنس کے قبول کرنا چاہیے۔ جیسے آپ بیٹے کی خوشی مناتے ہو، ایسے بیٹیوں کی بھی خوشی مناؤ۔ بیٹا جو ہوتا ہے کہ وہ ایک بڑا ہو کے جو ہے کمانے کا سہارا بن سکتا ہے۔ میرے ماشاءاللہ 5 بیٹیاں، 5 اپنے گھر کی۔ میں نے اللہ تبارک سے بیٹیاں ہی مانگی تھی، وہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹیاں ہی دی، کوئی خرچ نہیں، وہ اپنا خرچ خود لے کے آئی تھی، خرچ خود بخود آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ رزق تو اللہ پاک دیتا ہے، کوئی کھلانے والا وہ پالنے والا وہ ہے، ہم تو کچھ اس کے آگے نہیں کر سکتے۔ اور جو بوجھ سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بے وقوف ہے، اللہ کی نعمت کو ٹھکرا دیں۔ اور بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے، اور گھر میں ہوں گی تو اللہ کی رحمت بھی نازل ہوگی۔ اور بڑھاپے میں سب سے بڑی بات ہے کہ بیٹی ساتھ دیتی ہے، بیٹا نہیں دیتا۔ باپ کو تکلیف بیٹی کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے، باپ کو تکلیف حالات کی وجہ سے ہو رہی ہے، رسم و رواج کی وجہ سے ہو رہی ہے، لوگوں کی سوچ اور مینٹلٹی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ بیٹی سمجھ رہی ہے کہ میری وجہ سے میرے والد صاحب کو تکلیف ہو رہی ہے، میری شادی کا وقت قریب آیا تو میرے والد صاحب پر بوجھ پڑ رہا ہے، اگر میرے سسرال والے کچھ مانگتے ہیں تو میرے ماں باپ پر بوجھ پڑ رہا ہے، میرے بھائیوں پر بوجھ پڑ رہا ہے۔ دعوت اسلامی والوں کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا، ان کو ماتھے وہ بل بھی نہیں آتا۔ ماشاءاللہ ماحول کے اندر تربیت ہو رہی ہوتی ہے، جہاں ماحول ملا ہوا ہوتا ہے، لڑکی یہ بھی دعوت اسلامی کے ماحول والے، تو لڑکے والے یہ بھی دعوت اسلامی کے ماحول والے، تو پھر ان کے یہاں جب ولادت کا معاملہ آتا ہے تو بیٹی ہو یا بیٹا ہو تو وہ آلریڈی ذہن بنا ہوا ہوتا ہے۔ بیٹیوں کو ان جگہوں سے بچائیں جہاں بے حیائی ہو رہی ہو، ناچنا گانا ہو رہا ہو، نامحرم جہاں ہوتے ہوں، ان جگہوں سے بچائیں۔ چادر اور چار دیواری کا درس دیں، نیکی اور پرہیزگاری کا درس دیں۔ یہ انشاءاللہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، آپ کے دل کا چین بنے گا، دل کا سکون ہوگا۔ باپ نے 1 سال نہیں ہوا تھا بیٹی کی شادی کے لیے قرض لیا تھا، ابھی قرض اترا نہیں ہے کہ بیٹی کی ڈیلیوری کا قرض لینے کے لیے مارکیٹ پہ نکلا ہے۔ کہاں ہو آپ یار؟ میں جانتا ہوں پرسنل آپ کو پریکٹیکل بتاتا ہوں، جانتا ہوں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اس طرح کے رشتے ملتے ہیں کہ جن میں کسی قسم کی اس طرح کی کیفیت نہیں ہوتی، ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن کو چاہے کرم فرما دے۔ نہ لڑکے والوں کی سی سوچ ہوتی ہے، نہ لڑکی والوں کی سی سوچ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ایسا روئے زمین پر نہیں ہے، آپ بولو کہ یار بالکل ہے ہی نہیں تو ایک چل آپ سے بیٹھ کے بات کریں، ایسا نہیں، ایسے ہیں۔ یہ جتنے میرے دعوت اسلامی والے ہیں نا، میں ان کو مشورہ دیتا ہوں۔ اب اس میں مبلغین، محبین، متعلقین جو بھی آپ ہیں، یہ مطلب دنیا بھر میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آپ، میں گمان کرتا ہوں، میں آپ سب کو ایک مشورہ دیتا ہوں، شہر شہر، گاؤں گاؤں، کریا کریا، چاہے وہ 50 یا 25 گھروں کا ہی گاؤں کیوں نہ ہو، مدرسۃ المدینہ بالیگان کھول لیجئے۔ آدھے پونے گھنٹے کا ایک مدرسہ ہے، مسجد میں یا کسی مقام پر لگ جاتا ہے، مبلغین بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، محلے والوں کو،
اور قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، بالغان کی تعلیم دی جاتی ہے، اسی میں مدنی سوچ دی جاتی ہے۔ یعنی آپ اسکولیں اور کالج اور یونیورسٹیز کھولنے پر جتنا زور دے رہے ہیں، میں آپ کو قرآن کی تعلیم عام کرنے کے لیے اور اخلاقیات درست کرنے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان فری آف کاسٹ، کھولنے کے بھی اخراجات نہ ہوں، نہیں ہیں، کیا اخراجات ہیں کھولنے کے بھی؟ نہ پڑھانے والے فیس لیتے ہیں، نہ پڑھنے والوں سے فیس لی جاتی ہے، اور اوقات کار بھی بالکل مناسب بنتے ہیں، اور پھر یہ سنتوں بھرا پیغام عام ہو، نیکی کی دعوت ہو، وہاں مدنی چینل شروع کیا جائے، وہاں پر وسیلی اجتماعات کیے جائیں، وہاں پر فیضان سنت کا درس ہو، گھر گھر مدنی انعامات کے رسالے ہوں اور سنتوں بھرے بیانات ہوں۔ ارے ایک مبلغ اگر 50 گھروں کا گاؤں بھی سنبھال لینا، 25 گھروں کا گاؤں سنبھال لے، 100 150 جن میں مکان بنے ہوئے ہیں وہ گاؤں سنبھال لے، آپ بتائیے کہ یہ اسی طرح بڑھتے کروڑ ہو عاشقان رسول کی سوچوں کو تبدیل کر دو گے آپ۔ جنہوں کو یہاں اولادی نہیں ہے ان سے جا کے پوچھو کہ انہوں کی کیا کیفیت ہے، کس طرح کر رہے ہیں گزارا، کس طرح دن بتا رہے ہیں، انہوں سے پوچھو۔ ہماری تو الحمدللہ 3 ہوئے، پروردگار نے دیے، ہنسی خوشی سے دن نکل رہا ہے۔ یہ کون کرتے ہیں بات؟ جو بے وقوف ہوتے ہیں، یہ بے وقوف لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے دی، اگر نہ دیتے اللہ تو یہ لوگ کیا کر لیتے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ امید کرتا ہوں کہ ہمارے سلسلے نے کئی بیٹی والوں کے چہروں پر خوشیاں لانے کی کوشش کی ہوگی، کئی بیٹی والوں کے قلب میں سکون داخل ہوا ہوگا۔